شاہد آفریدی کے لیے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے عبد القادر کا کیا مشورہ ہے؟ یہ ہے کہ بالکل نہ گھبرائیں، قوم آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کو اینڈ تک بالکل شاہد آفریدی ٹیم کو ہم بیک کریں گے، آپ پوری کوشش کریں، لیکن یہ بالکل نہ چھوڑے کہ جی یہاں پہ جو لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں یا تسبیح جو ہے، اللہ کی پاک ذات جو ہے وہ کہیں نہیں کہا کہ میں رب المسلمین ہوں، فرمایا میں رب العالمین ہوں، میں سارے جہانوں کا رب ہوں، اس لیے آپ لوگ جو ہے رب کے اوپر صرف مان کرے اور صرف اپنی نیت اچھی کر لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے نیتیں اچھی کر لی تو ہم یہ ورلڈ کپ انشاءاللہ تعالیٰ جیت سکتے ہیں۔ اگر نیتیں ہم نے خراب کی، کیونکہ ٹیم کے اندر تین کپتان کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں اندر جو لڑکے ہیں ان کی نیت جو ہے، اللہ کرے کہ ہماری جو سوچیں ہیں وہ غلط ہوں، لیکن اللہ کرے کہ ان کی نیتیں بہت اچھی ہوں اور یہ ان کے دل کے اندر ایک ہی ہو کہ ہم نے کیپٹن کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور ہم نے صرف اور صرف پاکستان کے لیے کھیلنا ہے اور پاکستان کو ورلڈ کپ جیت کر دینا ہے۔ اگر تو انہوں نے اس طرح کی، اور پھر یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے جائیں، اللہ کی پاک ذات کے آگے جھکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی وہ صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے آگے فریاد کرتے تھے، تو ٹیم پہ ایسا کر کے جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے رب پہ بڑا مان کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے ایسے کیا تو ورلڈ کپ جو ہے وہ پاکستان جیت سکتا ہے۔ اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے اتنے ہی چانسز ہیں جتنے کسی اور ٹیم۔ جی، اس ٹیم میں 3 کپتان کھیل رہے ہیں، اشارہ کر دیا انہوں نے، اور میرا خیال ہے وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرکٹرز بھی سیاستدانوں کی طرح ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کریں۔ وہ تو ہوتا ہے، مطلب وہ تو ہے، مگر یہ کہ اس وقت ہمیں ان چیزوں کو اس لیے ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ٹیم جیت رہی ہے۔ جب آپ اچھی چیز جا رہی ہے تو ہمیں جو ہمارے جو ویکر جو گرے ایریاز ہیں ان کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ 3 کپتان کے لیے وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مگر کہ اس وقت جو لگ رہا ہے ایسا حالات نہیں لگ رہے، اور اللہ کرے ایسے حالات۔ شاہد آفریدی اور مصباح الحق سب اکٹھے ہیں، یونس خان تینوں اکٹھے ہیں لگ رہا ہے، کامران اکمل بھی۔ ہاں اچھا، بالکل آپ نے ایکسپلین کر دی جو قادر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب سے چند لمحے قبل پاکستان یہ میچ ہارا، اس کے باوجود کہ اس میچ میں پاکستان کی سب سے زیادہ امید تھی پاکستان کے فاسٹ بالر عمر گل پر، جنہوں نے 8 اوورز کے اندر 69 رن دیے۔ اس کے باوجود کہ پاکستان نے 5 سرٹن کیچز گرائے، اس کے باوجود کہ بھارت کا سب سے بڑا بیٹسمین ٹنڈولکر اس میچ میں تقریباً 6 بار آؤٹ ہوتے بچا، اور اس کے باوجود کہ پاکستان کے سٹار بیٹسمین مصباح الحق نے 56 رن بنانے کے لیے 76 بالز کھیلی، اس کے باوجود 29 رن سے پاکستان یہ میچ ہارا۔ یونس خان ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ بھی گیند پیچھے پڑ رہی ہے، انہیں پتا ہے کہ گیند رک کے آ رہی ہے، لو باؤنس ہے، اس قسم کے اتنے تجربے کار کھلاڑی کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ مصباح الحق کی کارکردگی سے سب حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہٹ نہیں کر سکتے تو ہٹ نہ کرتے، سنگل ڈبل تو لے لیتے۔ مطلب کیا آپ کو ایز اے کرکٹ لور کیا سمجھ آیا کہ وہ کیوں؟ مطلب بس وہ میں سوچتا تھا کہ ڈھیٹ کسے کہتے ہیں، صحیح نہیں ہو رہا تھا کسی چیز، حالانکہ میں بھن کے بھی اتنے اڑ رہے تھے، کوئی بھی چیز انہیں تکلیف نہیں پہنچا رہی تھی، اور وہ اپنی جگہ پہ تھے، نہیں لینا رن تو نہیں لینا، ان کو بھی نہیں کھیلنے دیا۔ کیا پتا سعید اجمل کچھ، کیونکہ سعید اجمل اس سے پہلے نیوزی لینڈ کے ساتھ ایک مقابلے میں بہت اچھا کھیلے تھے، ممکن ہے شاید ناقرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حفیظ اور وہ رضا بھی آؤٹ ہوئے، وہ چونکہ ریکوائرڈ رن ایک دم بڑھتا جا رہا تھا، چونکہ مصباح روک رہے تھے تو انہوں نے پریشر مار کے مصباح میچ ونر نہیں ہے۔ جی ہاں صحیح، یہی فرق ہوتا ہے میچ ونر میں اور ایک میڈیوکر پلیئر میں۔ آج جس طرح مصباح کھیلا ہے اسے آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے نام دیا، میری نظر میں سیلفش اننگس کھیلا ہے، جس طرح ہمارے پرانے سینئر پلیئر یہی کرتے تھے کہ اپنا 50 کرا اس کے بعد ہٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہمیشہ اپنے لیے نہیں کھیلا جاتا بھائی، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹو دا سچویشن کھیلا جانا چاہیے۔
میاں صاحب کیا میں نے صحیح کہا اپنے ویورز کو کہ جوا کسی کا نہ ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے جی، جوا کسی کا نہ ہوا، لیکن اب سب پلیئر بھی شامل ہیں اور سب عوام بھی شامل ہے. سب عوام شامل ہے؟ بالکل سب عوام شامل ہے. عوام شامل ہے تو پلیئر شامل ہوئے نا جی. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں مثلا میں تو نہیں ہوں، میں آپ سے بات بھی کر رہا ہوں، اس کے باوجود میں نہیں ہوں شامل. نہیں آپ شامل نہیں ہیں، میں مانتا ہوں آپ شامل نہیں ہیں. آپ آٹے میں آپ کو نمک کی طرح نمک لے لیتے ہیں نا، نمک تھوڑا کم ہوتا ہے، آٹا بہت زیادہ ہوتا ہے. کتنے اس وقت آپ کے اندازے کے مطابق لوگ شامل ہیں اس جوئے میں پاکستان کے اندر؟ پاکستان میں کم سے کم جی اگر 14 کروڑ کی عوام، اگر آپ گنتے ہیں کہ پاکستان میں 14 کروڑ لوگ ہیں تو کم سے کم 3 کروڑ ضرور ہیں. انڈیا پاکستان کا جو سیمی فائنل ہے اس کا ریٹ کیا کھلا ہوا؟ اس کا 60 پیسے انڈیا. یعنی انڈیا فیوریٹ ہے؟ انڈیا فیوریٹ ہے. اور کھانا کتنے پہ ہوگا؟ 62 پیسے میں لیٹ اوور ہے. لیٹ اوور یعنی اگر آپ نے انڈیا کی جگہ پاکستان پہ سوئچ کرنا ہے تو آپ کو 62 پیسے پہ لینا پڑے گا. ہاں جی 62 پیسے میں تقریباً ایوریج بن جائے گی کہ پاکستان تقریباً 1 روپے 65 پیسے کے قریب. اچھا یہ آپ مجھے سمجھائیں ذرا آسان زبان میں. دیکھیں جی اگر آپ 1 لاکھ روپے پاکستان پہ لگائیں گے تو آپ کو 1,65,000 ملے گا، اور اگر آپ انڈیا پہ 1 لاکھ روپے لگائیں گے تو آپ کو 60,000 روپے ملے گا. اس کا مطلب ہے اتنا زیادہ فیوریٹ ہے انڈیا؟ انڈیا بہت فیوریٹ ہے. مافیا اور یہ دبئی جوہانسبرگ سے مین کنٹرول ہو رہی ہے. انگلینڈ میں اس کا بہت اثر ہے اور بامبے جو ہے وہ اس کو سارے کو ریفلیکٹ کرتا ہے. وہاں پہ اس وقت کئی بلین ڈالر تک کا جوا صرف ایک میچ پہ ہو گیا. ایک میچ ہوا تھا انگلینڈ کا اور آئرلینڈ کا. جی انگلینڈ نے اسکور کیا 327. جی 327 کیا یا 325 کیا. انگلینڈ نے ان کے 5 کھلاڑی 100 اسکور پہ آؤٹ کر دیے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آئرلینڈ جن کے 5 کھلاڑیوں کو بیٹ پکڑنا نہیں آتا تھا انہوں نے وہ اسکور چیز کر لیا. کیا بورڈ کی آنکھوں میں مرچیں ڈلی ہوئی تھی؟ انہوں نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ 227 پیچھے 5 کھلاڑیوں نے کس طرح کر لیا؟ اچھے پلیئر ہو سکتے ہیں، اچھی پارٹنرشپ ہو گئی ہوگی. آپ سعید اجمل کو اچھا سمجھتے ہیں بیٹنگ میں؟ نہیں. تو باقی وہ سعید اجمل جیسے تھے. کھلاڑی 5 اوپر اچھے ہوتے ہیں، 11 کھلاڑی کھیلتے ہیں. 5 بیٹسمین ہوتے ہیں یا 6 بیٹسمین ہوتے ہیں، ایک کیپر ہوتا ہے، باقی بولر ہوتے ہیں. بولر آ کے 227 اسکور کر جائیں جس ٹیم میں، اور انگلینڈ جو پہلی 8 ٹیموں میں ہے وہ 12ویں نمبر کی ٹیم سے آ کے 227 اسکور چیز کروا جائے، کیسے ممکن ہے؟ کون سی کرکٹ ہے؟ ٹیوشن بنا دیں گے کہ پاکستان کو فیورٹ لگائیں. اگر انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے، دیکھیں جی آپ اور میں صرف دعائیں کرنے کے لیے ہیں، یا عوام میرا نہ کہ عوام کا کہہ لیں آپ ہوگی، عوام ہوگی صرف دعا کرے گی، انڈیا عوام دعا کرے گی کہ انڈیا جی. بھائی ہم تو پاکستان کے لیے دعا کریں گے، ہم تو مجبور ہیں. ہاں پاکستانی عوام پاکستان کے لیے دعا کرے گی، لیکن اس میچ کا فیصلہ پہلے ٹیبل پہ لکھ دیا گیا. آپ نے کبھی جس طرح ڈرامہ بنتا ہے یا جس طرح فلم بنتی ہے، یہ 7 گھنٹے کی لائیو فلم ہوتی ہے. یہ جو میچ گراؤنڈ میں 11 پلیئر ٹیم مطلب آئے ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی 22 ایکٹر ہوتے ہیں، پراپر ایکٹر ہوتے ہیں، اور یہ اتنے ماسٹر ایکٹر ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز لائیو کرنی ہوتی ہے. یہ ہمارے ایکٹروں سے یا شاہ رخ خان سے زیادہ بہتر ایکٹر ہے. یہ مجھے بتائیں کہ انڈیا انگلینڈ کا جو میچ تھا جو ٹائی ہوا، اس کے اوپر شین وارن نے بھی کہا تھا یہ ٹائی ہوگا میچ سے پہلے. کیا بکیز کو یہ بات پتا تھی؟ 100% پتا تھی. جب شین وارن کو باہر بیٹھے پتا ہوگی تو بک میکر کیوں نہیں پتا ہوگی؟ ہوا کیا تھا اس دن؟ اس دن یقیناً جی انڈیا کا بھاؤ انہوں نے اوپر کرنا تھا کپ کا. انڈیا کا کپ کا جو جب شروع ہوا 3 روپے 15 پیسے یا 3 روپے 20 پیسے، اس کپ ٹائی میچ ٹائی ہونے کی وجہ سے انڈیا کا ریٹ چلا گیا 5.5 یا 5.25. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دنیا نے انڈیا کو چھوڑ کے دوسری افریقہ کی طرف چلے گئے، افریقہ کی طرف پیسے پٹ کیے. افریقہ دیکھیں وہ نیوزی لینڈ سے جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ نیوزی لینڈ کیا نام ہے سیمی فائنل کھیلے گی. آج نیوزی لینڈ سیمی فائنل کھیل رہی ہے، کچھ سوچ سکتا تھا؟ ساؤتھ افریقہ کے جو لاس تھا اس کے بارے میں آپ نے مجھے کیا بتایا؟ ساؤتھ افریقہ 100% اس نے میچ گفٹ کیا ان کو، کیونکہ ساؤتھ افریقہ پہ بہت زیادہ پیسے لگے ہوئے تھے. اب انڈیا کے اگر انڈیا ورلڈ کپ جیتتا ہے تو اگر ساؤتھ افریقہ ہارا ہے تو اس بہت زیادہ ریکوری ہوگی انڈین یا انگلینڈ کے بک میکروں کو.
بہت ساری چیزیں ہیں معاشرے میں جہاں حلال اور حرام کا فرق مٹ جائے، جہاں آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ آپ جو رزق کھا رہے ہیں وہ کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے، تو یہ تو حدیث بھی ہے کہ پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. شاہ صاحب بھی تائید کریں گے اس بات کی. حدیث پاک اس کا مفہوم ہے کہ جب آپ کو یہی نہ معلوم ہو کہ آپ حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کھا رہے ہیں اور پھر آپ دعائیں کریں، تو یہ سارے معاملات، یہ سٹہ کھیلنا، جوا اور پیسے لگانا اور اس کے بعد پھر توقع کرنا، تو معاشرہ بنیادی طور پر کرپٹ صرف حکمران نہیں ہے، معاشرے کا ہر فرد کرپٹ ہے. دودھ والا بھی کرپٹ ہے، رکشے والا بھی کرپٹ ہے، وہ اپنے لیول کی سب اپنی جگہ پہ کرپشن کر رہے ہیں. تو میں یہ سگنل توڑ رہا ہوں تو میں بھی بالکل ایگزیکٹلی کرپشن ہم کرتے ہیں، ہم کچرا پھینک رہا ہوں. بالکل صحیح. تو یہ ہمارے اندر ایک من حیث القوم ایک برائی آ گئی ہے اور اسی کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. یہ ساری جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، یہ ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. اور پاکستان کی ٹیم کی جو شکست ہوئی ہے، میں نے آپ سے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کو شکست نہیں سمجھا جائے بلکہ اس سے لرن کیا جائے. جو باسط بھائی نے بھی کہا ہے کہ لرن کریں، سبق سیکھیں. یہ بہت اچھی ٹیم ہے. شاید شمسی صاحب نے بھی کہا کہ اس پر محنت کی جانی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ہاشمی صاحب نے فرمایا جی ہاں، تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. اور یہ جو رجحان ایک نیگیٹو رجحان ہے، اس کی بے خونی کے لیے ہمیں جو کوششیں کر سکتے ہیں وہ بھی کرنی چاہیے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم، آپ کے ملک کے لوگ جب کسی غیر ملک میں جا رہے ہیں اور آپ ان سے توقع کریں کسی اچھی کارکردگی کی، تو ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے باسط بھائی کے زمانے میں بھی، اور باسط بھائی نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، کہ ایک تمکنت، ایک تکبر، یا یہ کہ ہم تو جیت کر ہی آئیں گے. لیکن آج میں نے اپنی ٹیم میں انکساری بہت دیکھی، عاجزی بہت دیکھی، یہاں تک کہ انہیں مشتعل کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن وہ مشتعل نہیں ہوئے. تو یہ اتنا اچھا پازیٹو جیسچر تھا میری ٹیم کی طرف سے، اور خاص طور پر شاہد خان آفریدی کی طرف سے وہ مسکرائے بھی. حالانکہ میڈیا بار بار کچھ وہ پرانے کلپ دکھا رہا تھا کہ وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، جنگ ہو جائے گی، تو انہوں نے مسکرا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا تعلق اس ملک سے ہے جس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا تعلق صرف پیار سے ہے، ہم سے. یہ ایک میسج دیا ہے. اور پاکستان کو موہالی کے کرکٹ میدان میں تو شکست ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اخلاقی میدان میں پاکستان آج جیت گیا.